حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت کے مختلف اہم سنہری واقعات کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے اس سیریز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہم زندگی کے اہم واقعات کو کچھ نقل کیا ہے، کچھ بیان کیا ہے، تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ وہ ہمارے لیے نمونہ زندگی ہیں۔ وہ سیرت میں، کردار میں، رہنے میں، سہنے میں، خلافت کے مطابق ان کے لوگوں کے لیے وہ عمدہ مثال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی سورہ یوسف کی قرأت کا معمول کس قدر فرماتے تھے۔ سقفہ تابعی فرافضہ بن عمیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ما اخذت سورہ یوسف الا من قراءت عثمان بن عفان ایہا فی الصبح من کثرت ما کان یرددها لنا۔ موطا امام مالک کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الصبح 35 نمبر، واسنادہ صحیح۔ مسند الشافعی جلد نمبر 1 215 نمبر حدیث نمبر 1046، السنن الکبریٰ للبیہقی، اور بھی بہت سے اس کے حوالہ جات پائے جاتے ہیں۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سورہ یوسف عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قرأت کرنے کی وجہ سے یاد کی ہے۔ یہ وہ بیان کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں تابعی، کیا کہتے ہیں کہ میں نے سورہ یوسف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت کرنے کی وجہ سے یاد کی ہے۔ وہ کچھ صبح کی نماز میں اسے کثرت سے تلاوت فرماتے تھے اور اسے بار بار ہمارے لیے پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے سورۃ یوسف، اور صبح کی صلاۃ الفجر اور حضرت عثمان غنی کا پیارا تعلق، یعنی اس میں یہ بات ہم نے ذکر کی ہے کہ سورہ یوسف کی قرأت ان کا صبح کی فجر کی نماز میں معمول تھا۔ اور سقفہ تابعی فرافضہ بن عمیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ما اخذت سورۃ یوسف الا من قراءت عثمان بن عفان ایہا فی الصبح من کثرت ما کان یرددها لنا، کہ میں نے سورۃ یوسف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرأت کرنے کی وجہ سے یاد کی ہے۔ وہ صبح کی نماز فجر میں اسے کثرت سے تلاوت فرماتے تھے اور اسے بار بار ہمارے لیے پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، آئیے دیکھیں کہ بحیثیت خلیفہ راشد رعایا سے قرآن کے متعلق سوال کا کرنا، اس موضوع پر کچھ بات ہم کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اپنی رعایا سے پوچھا کرتے تھے کہ انہیں کتنا قرآن یاد ہے، بحیثیت خلیفہ راشد، خلیفہ رعایا، اور یہ وہ اپنی رعایا سے پوچھا کرتے تھے کہ انہیں کتنا قرآن یاد ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی رعایا سے پوچھا کرتے تھے کہ انہیں کتنا قرآن یاد ہے۔ چنانچہ سکہ تابعی عبد الرحمن بن ابو عمرہ الانصاری رحمہ اللہ سے روایت ہے، یہ تابعی ہیں، سکہ تابعی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی نمازی کم ہیں، تو مسجد کے کونے میں لیٹ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ نمازی زیادہ ہو جائیں۔ اس دوران ان کے پاس عبد الرحمن بن ابو عمرہ رحمہ اللہ آئے اور ان کے قریب ہو کر بیٹھ گئے۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا من ہوا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا ما معک من القرآن، آپ کو قرآن کتنا یاد ہے؟ ما معک من القرآن، آپ کو قرآن کتنا یاد ہے؟ تو انہوں نے اپنے بارے میں جو قرآن یاد تھا بتایا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا من شاہد العشاء فکأنما قام نصف اللیلۃ ومن شاہد الصبح فکأنما قام اللیلہ۔ موطا امام مالک کتاب صلاۃ الجمع باب ما جاء فی اتما والصبح واسنادہ صحیح۔ معرفت السنن والآثار للبحقی جلد نمبر 2 359 359 نمبر حدیث نمبر 418۔ مفہوم: جو عشاء کی نماز میں حاضر ہویا گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا۔ جو عشاء کی نماز میں حاضر ہوا گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جو صبح فجر کو حاضر ہوا گویا اس نے رات بھر قیام کیا۔ من شاہد العشاء فکأنما قام نصف اللیلہ ومن شاہد الصبح فکأنما قام اللیلۃ۔ موطا امام مالک کتاب صلاۃ الجمع باب ما جاء فی الاتما والصبح۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ علم حدیث میں بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عبور حاصل رکھتے تھے اور بہت احتیاط کا دامن تھامے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد رکھنا اور انہیں آگے بیان کرنا بہت فضیلت اور عظمت والا کام ہے، لیکن یاد رہے کہ علم حدیث کا معاملہ بہت نازک اور احتیاط طلب ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأً سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ فرب مبلغ او عام سامع۔ ترمذی شریف کتاب العلم باب ما جاء فی الحث تبلیغ السماع۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے ہماری کوئی بات سنی پھر اسے دوسرے لوگوں تک ایسے ہی پہنچایا جس طرح اس نے اسے سنا تھا۔ بعض اوقات جسے حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی بعض نے کم احادیث بیان کی ہیں، اگرچہ تمام صحابہ یقیناً عادل اور سچے ہیں، لیکن پھر بھی بعض نے بہت احتیاط بہت محتاط پہلو اختیار کیا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی علم حدیث کے بارے میں بہت احتیاط برتتے تھے، جیسا کہ حسین بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا واللہ ما یمنعنی ان احدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لا اکون اوا اصحابہ عنہ ولکنی اشہد لسمعتہ یقول من قال علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ مسند احمد۔ اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے سے یہ چیز مانے نہیں ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں کی نسبت کم احادیث یاد ہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے میرے بارے میں وہ بات کہی جو میں نے نہ کہی ہو تو وہ اپنا ضرور ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ سقفہ محدث امام
ابو نعیم رحمہ اللہ سیدنا عثمان غنی کی اس سنہری گفتگو پر تبصرہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت روایت کے بیان سے بچنے میں باوجود اس کے کہ وہ خود اپنے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ازبر ہیں، اس چیز پر کافی و شافی دلیل ہے کہ یقیناً ہر وہ شخص جس نے جان بوجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کی جو آپ نے نہ کہی ہو، تو ایسا شخص مجموعی طور پر اس وعید میں شامل ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں جھوٹ بولنے والے آدمی کو جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے۔ المسند المستخرج جلد نمبر 1 44 تحت حدیث 21۔ سکہ تابعی عمر بن میمون رحمہ اللہ اپنے استاذ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، میں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم روایات بیان کرتے ہیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی واسنادہ حسن لذاتی ہی زیاد بن عبداللہ البقائی سکہ صدوق و سکہ الجمہور و زکریہ بن یحییٰ رحمیہ سکہ صدوق قال ابن حبان فیہ وکانا من المتقین فی الروایات نظر الثقات۔ اب ہم کچھ ذکر کریں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ساتھ رہا، کیا رفاقت رہی آپ کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا کچھ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کے بین کس طرح سے تعلقات استوار تھے اور کس چیزوں کو آپ ترجیح دیتے تھے اور کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تابع داری فرماتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سازی میں نمایاں کردار ادا کرنے، آپ کی صلاحیتوں کو جلا بخشنے، زندگی میں انقلاب برپا کرنے اور آپ کو باوقار بنانے والا اہم ترین فیکٹر، اہم ترین عنصر، ایلیمنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی۔ آپ نبی کریم کی مجلس تھی، اس صحبت سے آپ نے اپنے آپ کو بہت باوقار بنایا اور اپنی زندگی میں صلاحیتوں کو جلا بخشی۔ آپ قرآن کریم اور سنت مطہرہ کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھنے کی بے حد مشتاق تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم بالحق فَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثْتَ بِهِ وَحَاجَرْتُ الْحِجْرَتَيْنِ كَمَا قُلْتَ وَصَحِبْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبایعتہ فواللہ ما عصیتہ ولا غشعتہ حتی توفاہ اللہ۔ بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب مناقب عثمان بن عفان ابی عمر القریشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور میں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سے تھا۔ میں اس حق پر ایمان لایا جسے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، اور میں نے 2 ہجرتیں کی ہیں جیسا کہ تو نے کہا ہے۔ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور آپ کی صحبت میں رہا۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی اور نہ
کبھی آپ سے خیانت ہی کا ارتکاب کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ یہ ہے سنہرا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عثمان بن عفان خلیفہ ثالث ان کے درمیان۔ تو وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔ حضرت عثمان غنی براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان اور اسلام لائے اور حق پر ایمان لائے، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعوت اسلام، دعوت توحید یہ دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو آپ نے 2 ہجرتیں بھی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور آپ کی صحبت میں رہے، اور آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی اور نہ کبھی آپ سے خیانت ہی کا ارتکاب کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر میں سیدنا عثمان غنی کس طرح سے شامل رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے ہی میں چھوڑ گئے، کیونکہ ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان کے ساتھ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو بھی مدینہ ہی میں چھوڑ گئے تھے۔ اس دوران سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت وفات پا گئیں۔ جب صبح کے وقت انہوں نے اسے دفن کیا تو انہوں نے اللہ اکبر کی گونج سنی، اللہ اکبر کی گونج سنی تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہیں اور لوگوں کو غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لوگوں کو اس وقت تک فتح کا کامل یقین نہ آیا جب تک انہوں نے کفار کے قیدیوں کو بندھا ہوا نہ دیکھ لیا۔ تاریخ الاوسط للبخاری۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کسی سستی یا بزدلی کی وجہ سے غزوہ بدر سے پیچھے نہیں رہے تھے، جیسا کہ آپ کی ذات پر طعن کرنے والے گمراہ لوگوں کا خیال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اور اپنی اہلیہ کی عیادت کی۔ جو مقام، جو مرتبہ اہل بدر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرتے ہوئے بدر میں شریک ہو کر حاصل کیا، وہی اعزاز اور وہی مرتبہ و مقام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حاصل کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر غزوہ بدر کے لیے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کی دیکھ بھال کے لیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس ہی رہنے کا حکم دیا۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرنا اور غزوہ بدر سے پیچھے رہنا ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرض تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے مال غنیمت میں سے حصہ بھی مقرر فرما دیا، اور مقام و مرتبے میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے آپ کو بدری صحابہ میں برابر کا شریک کیا۔ چنانچہ عثمان بن محب رحمہ اللہ سے ایک لمبی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی مصر سے حج کی غرض سے بیت اللہ آیا اور اس نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا،
کہ میں آپ کو اس مقدس گھر کی حرمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، کیا آپ کو علم ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بدر سے غائب تھے، وہاں حاضر نہیں تھے؟ اسے جواب دیتے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ہاں، لیکن بدر سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہما کی بیماری تھی، جو آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکا اجرا رجل ممن شاہد بدرا وسہمہ۔ بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی، باب مناقب عثمان بن عفان ابی عمر القریشی رضی اللہ عنہ۔ اس کی تیمارداری کرو، تمہارے لیے اتنا ہی اجر و ثواب اور مال غنیمت میں سے حصہ ہے جتنا بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے ہے۔ امام زائدہ بن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نکالا وہ یقیناً حاضر شمار کیا جائے گا۔ تثبیت الامامہ و ترتیب الخلافہ لابی نعیم واسنادہ حسن لذاتہ۔ لہٰذا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بالاتفاق بدری صحابہ ہیں۔ یہ ہے ان کا تعلق غزوہ بدر سے۔ جنگ بدر میں حضرت عثمان غنی کا مال غنیمت کا حاصل کرنا اور تمام صحابہ کے برابر ان کا اجر اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، گو کہ وہ اس میں بذات خود شریک نہیں ہوئے، لیکن اصل بات ہے تابعت داری کی، اور نبی پاک کے حکم کے مطابق انہوں نے اس میں بذات خود شرکت نہیں کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت حکم یہ تھا کہ تم رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب فراش تھیں، بیمار تھیں، ان کی تیمارداری میں رہو۔ اس وجہ سے وہ بذات خود جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اسی طرح مستدرک حاکم کی روایت میں غزوہ بدر کے مال غنیمت کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مال غنیمت میں حصہ مقرر کیا، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے کسی بھی ایسے آدمی کا حصہ مقرر نہیں کیا جو غزوہ میں بذات خود حاضر نہ تھا، غیر حاضر تھا۔ دیکھیے مستدرک حاکم، اس کا حوالہ ہے واسنادہ صحیح۔